یہ 2011 کی بات ہے جب پاکستان میں امریکہ کے ہیلی کاپٹر نے حملہ کر کے پاکستان کی 2 چیک پوسٹیں تباہ کر دی، جس میں پاک فوج کے 26 جوان شہید ہوئے۔ یہ ایک جنگی جرم تھا، لیکن ہم نے اس پر بحیثیت قوم کیا کیا؟ پاکستان کی کوشش تھی کہ اس وقت کے امریکی صدر براک اوباما خود معافی مانگے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہمارے 26 جوانوں کی شہادت کے 6 مہینے بعد امریکی وزیر خزانہ ہیلری کلنٹن نے رسماً سوری کی۔ اسی طرح ریمنڈ ڈیوس نے ہمارے شہریوں کو دن دہاڑے قتل کیا اور ہم نے پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے امریکہ واپس پہنچا دیا۔ دوسری طرف ایک زندہ قوم ہے۔ کینیڈا میں اس کے ایک شہری کا قتل ہوا تو اس نے اس معاملے کو عالمی سطح پر اس طرح اٹھایا جس طرح اٹھانے کا حق تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 18 جون 2023 سے۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کی ایک شہر کی کار پارکنگ میں فائرنگ کی اطلاع ملی۔ پولیس پہنچی تو یہاں ایک 45 سالہ شخص شدید زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اسے گولیاں ماری گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے ہسپتال لے جایا جاتا، یہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ یہ واقعہ سکھوں کے گردوارے کے پارکنگ میں پیش آیا۔ مرنے والے شخص کا نام ہردیپ سنگھ نجار تھا، جو کہ خالصتان تحریک کا ایک سرگرم رکن تھا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ نجار کے قتل میں انڈیا کی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے۔ نجار کو انڈین حکومت کی ایجنٹس نے ہی قتل کیا۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے کینیڈین ایجنسیاں اس بات کی تحقیقات کر رہی تھی۔ انہوں نے بھارت میں ہونے والے G20 اجلاس کے دوران نریندر مودی کے سامنے بھی یہ معاملہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ کینیڈا کے وزیر اعظم کا غصہ یہاں بھی کم نہ ہوا تو انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی اس معاملے پر بات کی۔ چند دنوں میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا ہے۔ اس میں ساری دنیا کی حکومتوں کے سربراہان یا اعلیٰ وفود شریک ہوں گے۔ کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے پہلے ہونے والے G7 اجلاس میں بھی اس معاملے کو اٹھائے گا۔ G7 میں مغربی دنیا کی اہم معیشتیں شامل ہیں، جو کئی دہائیوں سے ایک دوسرے کے اتحادی ہیں۔ اگرچہ G20 بڑا گروپ ہے، لیکن G7 اثر و رسوخ میں G20 سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ اس کے علاوہ کینیڈین وزیر اعظم نے انڈین انٹیلیجنس کے چیف کو فوری طور پر کینیڈا سے ملک بدر کر دیا۔ جواب میں انڈیا نے بھی کینیڈین انٹیلیجنس چیف کو اپنے ملک سے برطرف کر دیا۔ انڈیا اور کینیڈا کے درمیان $10 ارب کی تجارت کا ایک بڑا معاہدہ ہونے جا رہا تھا، جس کو منسوخ کر دیا گیا۔ کینیڈا نے اس کی سرزمین پر اس کے شہری کے قتل کو اپنی خود مختاری اور سلامتی پر حملہ قرار دیتے ہوئے انڈیا کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ اس بڑے واقعہ کے بعد انڈیا اور کینیڈا نے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کے لیے ہونے والے مذاکرات کو بھی روک دیا ہے۔ اس وقت انڈیا اور کینیڈا کے درمیان تجارت کا حجم تقریباً $10 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ کینیڈا نے اپنے سکھ رہنما کے قتل پر صرف امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے بات نہیں کی، بلکہ یہ معاملہ برطانیہ اور آسٹریلیا کے سامنے بھی اٹھایا ہے۔ برطانیہ اور آسٹریلیا نے بھی سکھ رہنما کے قتل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ یہ تنازع اس حد تک خراب نہ ہو جائے کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاملات اتنے سنگین ہو جائیں جس سے امریکہ اور انڈیا کے مفادات کو بھی نقصان پہنچے۔ انڈیا کے اس رویے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن بھی سوچ رہے ہیں کہ اس نے کس ملک پر اتنے زیادہ پیسے اور اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر دی ہے، اس کے کیا نتائج نکلیں گے، مستقبل قریب میں انڈیا کو کیا نتائج بھگتنا پڑیں گے، اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ دوسری طرف پاکستانی شہریوں اور پاک فوج کے جوانوں کو ان کے سربراہان نے جو انصاف دلوایا وہ آپ جان چکے ہیں۔ بس یہی ایک فرق ہے جو کہ زندہ قوموں اور مفادات رکھنے والی قوموں کے درمیان ایک واضح فرق کی لکیر کھینچتا ہے۔